اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈال لیا یہ کافی ہے، جبکہ سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے استنشاق اور دوسرا ہے استنثار۔ استنشاق کہتے ہیں پانی کو چلو کے ذریعے سے ناک کے اندر چڑھانا، اور دوسرا جو استنثار ہے اس کا تعلق بھی ناک کے ساتھ ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو پانی آپ نے چڑھایا ہے پھر سانس کے ذریعے سے اسے بائی چھڑکنا۔ بعض لوگ مسح کرنے میں غلطی کرتے ہیں، تو مسح کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ بڑا ہی آسان ہے، اس طریقے پر عمل کر لیا جائے تو مسح آپ کا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے وضو کا جو صحیح سنت طریقہ ہے پریکٹیکل کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع کے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کرتے تھے پانی لے کر آؤ، میں تمہیں وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وضو فرمایا۔ یہ وضو ہے جس کے اوپر ہماری نماز کا انحصار ہے۔ وضو ٹھیک ہوگا تو ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ ہماری اکثریت وضو کا طریقہ نہیں جانتی۔ جب ان سے کہا جائے کہ جناب وضو کا طریقہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے، وضو تو بچے کو بھی آتا ہے۔ لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ وضو سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس واسطے میں آج آپ حضرات کے سامنے جو وضو کا صحیح سنت طریقہ ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ یہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس مسواک موجود ہے تو آپ مسواک کریں۔ تو 3 مرتبہ آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے، اور پانی اس طریقے سے ڈالنا ہے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ نے مکمل گرگرہ کرنا ہے، یعنی آپ کی جو حلق ہے وہاں تک پانی کا اثر پہنچنا چاہیے، اور منہ کے تمام پرزوں تک جو ہے نا وہ اس کی تری پہنچنی چاہیے، اور 3 مرتبہ اس انداز میں آپ نے کلی کرنی ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ نے ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، یہ 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈال لیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈال لیا یہ کافی ہے، جبکہ سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں احادیث میں جو وضو کرنے کا طریقہ آیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے استنشاق اور دوسرا ہے استنثار۔ استنشاق کہتے ہیں پانی کو چلو کے ذریعے سے ناک کے اندر چڑھانا اور نرم ہڈی تک لے کر جانا، اور دوسرا جو استنثار ہے اس کا تعلق بھی ناک کے ساتھ ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو پانی آپ نے چڑھایا ہے پھر سانس کے ذریعے سے اسے باہر چھڑکنا، باہر نکالنا، اس پانی کو باہر نکالنا سانس کے ذریعے سے، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ یہ بائیں ہاتھ کی جو چھنگلی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے ناک کو صاف کرنا ہے، اور اس کے اندر اس چھنگلی کو داخل کر کے اس کی صفائی کرنی ہے۔ تو یہ استنثار بھی کرنا ہے اور استنشاق بھی کرنا ہے، یہ اس کا تعلق ناک کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ جناب صرف پانی ڈالتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے، اور چہرے کی جو حد ہے وہ یہاں پیشانی کے جو بال ہیں یہاں سے لے کر اور یہاں تک ہے نیچے۔ اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا آپ خلال کریں گے، اور پوری داڑھی اس کو بھگونا آپ کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پانی لیں گے اور پانی کو یہاں سے آغاز کیا پیشانی کے بالوں سے اور نیچے تک لے آئیں گے، اور یہ 3 مرتبہ آپ نے اسی انداز میں پانی بہانا ہے چہرے کے اوپر۔ کوئی حصہ بھی چہرے کا خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ہاتھوں سے لے کر یہاں کونیوں سمیت جو ہے نا وہ آپ نے مکمل بازو وہ دھونا ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے بعض لوگ کونیاں دھوتے وقت اس انداز میں دھو رہے ہوتے ہیں، یوں پانی ڈالتے ہیں،
جبکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پانی آپ نے ڈالنا ہے، آغاز ادھر سے کریں، لیکن یہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ پانی کو ڈالیں اور یہاں تک آپ نے دھونا ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا بازو بھی آپ نے ایسے ہی دھونا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے مسح کرنے کا۔ مسح کرنے کے حوالے سے بھی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ پانی لے لیے، بعض لوگ مسح کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ تو مسح کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ بڑا ہی آسان ہے، اس طریقے پر عمل کر لیا جائے تو مسح آپ کا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ یہ دونوں ہاتھ ہیں، سیدھے طریقے سے آپ یوں لے جائیں اور یوں ہی واپس لے لیں۔ یہ ہاتھ یوں کانوں میں یہ انگلیاں اپنی ڈال لیں اور مسح کر لیں، یہ آپ کا مکمل مسح ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ گیلے کیے، ہاتھ گیلے کرنے کے بعد یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو الگ کر لیا، یہ انگلیاں شہادت والی الگ کر لی، انگوٹھے الگ کر لیے، ہتھیلیاں الگ کر لی، اور ان تمام چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے مسح میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو ہم نے یہاں سے رکھنا ہے اور یوں پیچھے لے کر جانا ہے۔ ہتھیلیاں ہم نے دور رکھنی ہیں ہاتھ کی، یہاں گردن تک لے گئے، اب ہتھیلیوں کو استعمال کرنا ہے۔ ہتھیلیوں کو ہم نے یوں واپس لے کر آنا ہے اور یوں ملا دینا ہے۔ شہادت والی انگلیاں رہ گئی ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم نے یہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھے ہیں، کان کی جو پشت ہے اس کا پھر مسح جو ہے نا انگوٹھے کے ذریعے سے کریں گے، اور یہ جو ہتھیلیوں کی پشت ہے، ہاتھوں کی جو پشت ہے، اس کے ذریعے سے پھر ہم گردن کا مسح کر لیں گے۔ تو یہ مسح کرنے کے 2 طریقے ہیں، تو جو جس کو آسان لگتا ہے اس کو فالو کر لے تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ مسح کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے پاؤں دھونا۔ تو پاؤں میں سب سے پہلے آپ دایاں پاؤں اس کو آپ دھوئیں گے اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے دھونا ہے اور یہاں تک دھونا ہے۔ ان انگلیوں کا بھی آپ نے خلال کر لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس پاؤں کو دھونا ہے اور اس کے بعد بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو یوں ہمارا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ اکثر لوگ اس سنت طریقے سے واقف ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے وضو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس کو باقاعدگی کے ساتھ جناب وہ سیکھا جائے اور کسی عالم سے سیکھا جائے اور کسی امام مسجد سے سیکھا جائے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ وضو ٹھیک ہوگا تو آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، وضو ٹھیک ہوگا اور آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوگی؟ تو اس واسطے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جن احباب کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے ان کو آپ کی وسادت کے ذریعے سے اس ویڈیو کے ذریعے وہ طریقہ معلوم ہو سکے۔